ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ آج لوگ ایسے مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو صحابہ کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں، زبانیں چلاتے ہیں، اور یاد رکھنا چھوٹے اور بڑے کے درجے کا فرق ہوتا ہے۔ بھائی ان صحابہ کے اندر کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، تو کیا دو نبیوں کے اندر معاملہ نہیں ہوتا؟ دو ولیوں کے اندر معاملہ نہیں ہوتا؟ دو صحابہ کے اندر معاملہ نہیں ہو جاتا؟ تو کتنی ہی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو میرے بھائی ان حضرات کے آپس کے معاملات ہو جانا، ٹھیک ہے، کوئی معاملہ بن گیا آپس میں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ماں باپ کی لڑائی ہو جائے اولاد کے سامنے۔ ماں باپ، چاہے باپ غلط ہے، ماں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا باپ صحیح ہے، ماں غلط کر رہی ہے، تو پھر کیا اگر ماں باپ کے آپس میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو کیا اولاد، کوئی بھی غیرت مند اولاد ایسی نہیں جو اپنے ماں باپ کی لڑائی کو باہر آ کے شو کرے کہ میری ماں نے یہ بدتمیزی کی، میرے باپ نے ایسے تھپڑ لگایا؟ کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا اس کو۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے اندر کوئی معاملہ بن گیا ان کی حد تک تھا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر نے باغ فدق کا متولی اس طور پر بنایا کہ تم اس کا انتظام سنبھالو، اس کا پھل ہے اس کو تقسیم کر دیا کرو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کیا تھا؟ ان کا مزاج یہ تھا کہ بھائی جو اس میں سے آئے گا، پھل آئے گا، اس کو بس ٹھیک ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے بھائی لے جائے۔ جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب ان کا مزاج ایسا تھا بھائی انصاف، برابری، ٹھیک ہے، جو پہلے آئے پہلے پائے، یعنی نظام کے تحت چلنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سخاوت والا مزاج کہ جتنا آئے جیسے مرضی لے جائے جس کو ضرورت ہے۔ بھائی جب تقسیم ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر صحابہ کے اندر یہ تو تھا نہیں بھی جوڑ کے رکھ لینا، وہ ایک وقت کا کھانا، دو وقت کا کھانا لیا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو اس لیے اب بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اندر تھوڑا سا معاملہ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور حضرت علی کو، ان کے چچا تھے نا حضرت عباس، تو عباس کہنے لگے کئی قسم کے جملے بولے، یہ جھوٹا ہے، یہ خائن ہے، یہ گناہگار ہے، کئی قسم کے لفظ بولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب مجھے بتاؤ حضرت علی بھتیجے ہیں، حضرت عباس اس کے چچا ہیں، دونوں صحابی ہیں اور دونوں پیارے نبی کے خاندان میں سے ہیں، اور چچا نے جملے بولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو اب میں اور آپ، مجھے اور تجھے بندے حق نہیں ہے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اس سے کوئی جملہ بول دے کہ جس میں ان کی گستاخی اور بے ادبی کا پہلو ہو؟ ہاں وہ چچا ہے، بڑا ہے، تو چچا بھتیجے کو ڈانٹ سکتا ہے؟ تو کیا اب وہ اولادیں کیا کہیں اپنے باپ کو؟ ٹھیک ہے، چچا نے بھتیجے کو ڈانٹا تو بھتیجے کی جو اولاد ہے اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگ جائے گا؟ نہیں، ہاں درجے کا فرق ہے، ہاں درجے والا اپنے برابر کے بندے کو کچھ کہہ سکتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں کوئی بات ہو جائے، وہ آپس میں صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے انبیاء میں سے بعض دفعہ کسی کو تنبیہ کر دیتے تھے، تو کیا اب ہم امتی ہو کر نبی کے بارے میں جملے بول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، انسان کافر ہو جائے گا۔ تو صحابہ کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بات بن بھی گئی کسی وقت میں، تو بے شمار مثالیں ایسی آ سکتی ہیں، لیکن میں نے ایک مثال دی بس آپ کو، کہ جیسے حضرت عباس نے ایسے جملے بولے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کچھ انتظامی امور کے معاملات میں، ٹھیک ہے، آپس میں ان کا مزاج اور ان کا مزاج اور، وہ بھی ٹھیک، پر آپس میں کچھ بات بن گئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مل کر چل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے حوالے کر دے، باغ فدق کا معاملہ میں خود حل کر لوں گا، خود تقسیم کر دوں گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، عرض کرنے کا صرف یہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ جو چھوٹے ہیں صحابہ کے اوپر زبانیں نہ چلائیں، ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے۔ ہاں صحابی کو کہہ دے، نبی کو کہہ دے۔ ایک اور مثال چلے میں ذکر کر دوں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور سر پکڑا، ان کو گھرا دیا نیچے، ڈانٹتے ہوئے، سختی کرتے ہوئے۔ اب بتاؤ ایک نبی کی گستاخی، ایک نبی کا سر نہیں، سر کا ایک بال ہی کوئی کھینچ لے، گستاخی کرتے، داڑھی پکڑ لے، انسان کافر، جبکہ وہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے۔
کچھ وجہ ہے کہ ان کو ذمہ داری دے کر گئے تھے، ان سے وہ بھول ہو گئی، بھول نہیں، کوئی یعنی امت کو سنبھال نہ سکے، امت ان کے کنٹرول میں نہ رہی، باہر نکل گئی۔ تو میرے بھائی دوستوں، اب نبی کو ڈانٹ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ جب نبی نے نبی کو ڈانٹا اور آگے کیا کہا، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ، میرا سر نہ پکڑ، وہ دعائیاں دے رہے، ٹھیک ہے، ماں کا واسطہ دے رہے۔ تو اس وجہ سے بھائی دوستوں، آنے والے امت کے حق میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ ان انبیاء کو یا ان صحابہ کے بارے میں کوئی تبرہ کرے۔ آج ہم کون ہیں، کس بات کے مولیاں؟ ہم ان کے قدموں کے پر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو آج ان صحابہ پر بکواس کر رہے ہیں۔ ایسے میرے بھائی دوستوں، بہت سے لوگ ایسے آ چکے ہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی لعنت ہے، تمام کی تمام کی لعنت ہے۔